فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ اعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے. اب جو آیات آج ہمارے زیر درس ہے، بلکہ ایک بات اس میں اور رہ گئی تھی کہ ابو رغال نامی شخص کا ذکر جو ہے وہ بھی یہ تو باقاعدہ تفاسیر میں ہے، اور اس میں یقیناً وہ احادیث موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ صاحب تفسیر جو ہے جو مفسرین اس روایت کو لیا. ابو رغال ان کا ایک سردار تھا جس کا تعلق قوم سمود سے تھا، اگرچہ رہنے والا میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یمن اور حضر موت کا علاقہ، بالکل یہ جنوبی علاقہ جو ہے عرب کا، وہاں کی یہ قوم جو ہے رہنے والی تھی. تو یہ شخص جو اپنی قوم کا بڑا سردار تھا اور حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں بھی بہت آگے رہنے والا تھا، اتفاق یہ ہوا کہ جب وہ عذاب آیا تو وہ اپنی قوم میں موجود نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق تھا طائف سے، اور یہ طائف آیا ہوا تھا. اور پھر اس وقت جو ہے اس کا معاملہ باقاعدہ تفصیل سے ملتا ہے کہ وہ پھر طائف سے گیا ہے بیت اللہ، اور ظاہر ہے کہ بیت اللہ اس وقت موجود تھا، اللہ کا گھر، اور وہاں جو ہے وہ بت بھی موجود ہوں گے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو گویا کہ اس بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے، تو یہ بیت اللہ میں موجود تھا جبکہ اس کی قوم پر وہ عذاب آیا، اس تک کوئی خبر نہیں پہنچی. اب یہ واپس جب طائف جانے کے لیے بیت اللہ سے نکلا ہے، اور ابھی درمیان ہی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر اور چٹان جو ہے وہ اس پر گری ہے، اور وہی عذاب کے جو ان لوگوں کا مقدر بنا کہ جن کا تعلق قوم سمود کے ساتھ تھا، وہی عذاب اس ابو رغال نامی شخص کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر گویا کہ ایک پتھر آسمان سے، وہ بہت بڑا پتھر تھا کہ جو اس کے اوپر پھینکا گیا اور اس کو ہلاک کر دیا گیا. یہ چند باتیں تو تھیں اس حصے سے متعلق جو پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے تھے. اب آئیے اگلے حصے کی طرف. فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور اب ذکر کیا گیا حضرت لوط علیہ السلام کا، اور بھیجا ہم نے حضرت لوط کو جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ کیا تم ایک ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہو کہ تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا تھا. یہ حصہ جو ہے اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کا ہم نے ذکر پڑھا، قوم نوح کا ذکر بھی ہم نے پڑھا، حضرت نوح ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت صالح ہیں، ان تمام کی دعوت کا آغاز ہوا تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی پرستش کرو، اسی کی غلامی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں. وہی حاجت روا بھی ہے، وہی مشکل کشا بھی ہے، وہی دینے والا ہے، اسی نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، یہ عقل ہے، دانش ہے، یہ تمام استعدادات اسی کی دی ہوئی، لہٰذا اسی کی بندگی کرو. تمام رسولوں کی دعوت یہ تھی. لیکن یہاں بالکل ایک یونیک انداز ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر جو ہے کیا گیا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، گویا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر کے فوراً بعد اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے قوم سے کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو جس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں. تو یہاں مفسرین نے جو نقطہ بیان کیا وہ بہت عمدہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی شخص کی اصلاح کے لیے اس کے پاس جا رہے ہیں جس کے اندر کوئی اخلاقی برائی ہے، جس کے اندر گویا کہ نظریے اور اعتقاد کے اعتبار سے کوئی شرک موجود ہے، اور آپ اس تک پہنچے اور وہ کوئی انتہائی غلیظ شے کھا رہا ہے، غلاظت کھا رہا ہے فرض کیجیے، تو آپ اپنی بات تو بعد کہ سب سے پہلے اسے منع کریں گے کہ بھائی یہ جو شے تم کھا رہے ہو تو انتہائی نجس ہے، انتہائی ناپاک ہے، غلیظ ہے، تو وہ اس کی غلاظت کا اندازہ نہیں ہے.
یہی معاملہ حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ تھا کہ وہ لوگ اس بے حیائی کے مرتکب ہو رہے تھے کہ جو گویا کہ کہیں زیادہ تھی، جس سے پہلے جیسا کہ الفاظ آئے گا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ جس کا ارتکاب تمام جہان والوں میں سے کسی نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا۔ اس کے معنی کیا ہوا؟ اس سے گویا کہ قرآن میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس سے پہلے یہ جسے آپ کہتے ہیں ہومو سیکشولیٹی، یہ اس سے پہلے موجود ہی شاید نہیں تھی۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد نبوی تھا اس میں کوئی ایک واقعہ بھی رپورٹ نہیں ہوا کہ جس میں کئی دو اشخاص جو ہے وہ پیش کیے گئے ہوں کہ یہ اس فعل بد کے اندر مبتلا تھے۔ نتیجتاً جس طرح آپ کو حدیث میں بہت ہی صراحت کے ساتھ زنا کے لیے وہ حد جو ہے اس کے نفاذ کا آپ کو کئی واقعات سیرت میں بخاری میں روایات موجود ہیں، لیکن یہ کہ اس نوع کی کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سزا دی ہو ایسے شخص کو۔ لیکن آپ کا یہ قول جو ہے صحیح احادیث کی جو مستند کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہے، احمد میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، اقتلوا الفاعل والمفعول، گویا کہ یہاں اصولی طور پر بات کر دی گئی، اور اس میں بھی ہمارے ہاں جو مختلف فقہاء ہیں ان کی اپنی رائے موجود ہے، کیونکہ آج خاص طور پر حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے اور پھر یہ کہ ان کی قوم کے حوالے سے جو ہے اس معاملے میں جو رکوع ہمارے زیر درس ہے، لہٰذا میں نے چاہا کہ اسی موقع پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ حدیث تو بالکل واضح ہے کہ اقتلوا الفاعل والمفعول، ان میں دونوں جو ہیں جو اس میں ملوث ہوئے ہیں دونوں کو قتل کر دو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جو ہے گویا کہ ان کا مفتہ بھی قول یہ ہے کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہوگی، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ زنا کے معاملے میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ایک تفریق موجود ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو گویا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ایک زوجہ بھی عطا کی ہے اور وہ اپنے لیے گویا کہ اس معاملے میں وہ بقائے نسل کے لیے بھی اور اپنی تسکین کے لیے بھی اس کو ذریعہ بنا سکتا ہے، لہٰذا شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا، جس کا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں جو ہے اس سزا کو نافذ کیا، لیکن غیر شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی کہ فاعل و مفعول خواہ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، دونوں صورتوں میں ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے بلکہ ان دونوں کی لاشوں کو جلا دیا جائے، تاکہ گویا کہ ان کا یہ بھی نہ ہو کہ ان کا کوئی مدفن ہو اور اس میں جو کہیں کوئی یاد آئے کہ فلاں شخص یہاں مدفون ہے، فلاں معاملہ یہ، تو کوئی یاد بھی ان کے باقی نہ رہے، لہٰذا ان کو جو ہے نہ صرف قتل کیا جائے بلکہ ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا جائے۔ اسی طرح حضرت مالک، حضرت احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں کو رجم کر دیا جائے، اور ان کی رائے میں بھی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی کوئی تفریق ہے، ان دونوں کا تعلق خواہ وہ شادی شدہ سے ہو غیر شادی شدہ سے ہو، دونوں کو رجم کر دیا جائے۔ اسی طرح بعض ائمہ کے نزدیک جو ہے بالکل وہی سزا کو جو زنا کی ہے وہی معاملہ اس پر بھی اپلائی کرے گا کہ اگر شادی شدہ ہے تو اسے رجم کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے فاعل و مفعول ان دونوں میں سے ایک تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اسی طرح بعض ائمہ کی رائے ہے، اور اس میں جو ہے ہمارے بعض صحابہ کی رائے بھی موجود ہے کہ ایسے شخص کو جو ہے یا تو کسی پہاڑی سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا جائے، یا یہ کہ بلند عمارت سے جو اس کو گرا کر اس کی جو ہے اس کا جو بھی اب اگر گرنے کے بعد بھی اس میں کوئی سانس باقی ہے تو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اس لیے کہ یہی عذاب تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیا تھا جو اس فعل بد کے اندر مرتکب اس کے اندر ملوث ہوئی تھی۔ تو یہ چند باتیں میں نے خاص طور پر کہا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اصل شے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی تخلیق اور مرد اور عورت کی تخلیق کس لیے کی ہے؟ ایک طرف ایک تسکین جو ہے وہ بھی مطلوب ہے، اور دوسری طرف اصل شے جو ہے آپ کی بقائے نسل کے لیے، آپ کی اولاد کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اب جس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام، یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ بائبل میں ایک بات یہ درج ہے کہ حضرت لوط کا اصل میں جھگڑا ہو گیا تھا حضرت ابراہیم سے، اور وہ جھگڑا اتنا بڑا کہ آپ حضرت لوط جو حضرت ابراہیم سے لڑ کر وہ کہیں چلے گئے ان بستیوں میں کہ جہاں وہ سدوم اور عامورہ کے بستیاں موجود تھیں۔ دراحال کہ قرآن حکیم اس کی قطعاً نفی کرتا ہے، اور وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا تھا ایک خاص علاقے کی طرف۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، حضرت ابراہیم کے والد ہیں آزر، گویا کہ حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بھائی ہیں جو ان کے والد کے بیٹے تھے ان کا نام جو ہے ہاران آتا ہے، اور یہ تورات کا نام ہے۔ ہاران کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے حقیقی بھائی ہاران، ان کے بیٹے حضرت لوط جو حضرت ابراہیم پر ایمان لے آئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی باقاعدہ رسالت کے اس منصب کے لیے جو ہے وہ منتخب فرما لیا تھا۔ اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اس کے بارے میں بھی، یہ شرق اردن کا ایک خاص علاقہ ہے جو ڈیڈ سی جو بحر مردار ہے آج بھی موجود ہے، اور اس کا نام خاص طور پر اس حوالے سے بھی ہے کہ وہاں کوئی زندہ شے موجود نہیں،
نہ کوئی مچھلی نامی شے وہاں ہے، نہ کوئی زندگی کے آثار ہیں، وہ اسے بحر مردار کہتے ہیں۔ اس کے کنارے یہ بستیاں آباد تھیں، اور شرق اردن کا جو ہے وہ مغربی کنارہ بنتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا ہے تو اس کے بعد یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ ان کی اب کوئی بستیوں کی علامات جو ہے اس وقت کرۂ ارضی پر موجود نہیں ہیں، بلکہ وہ گویا کہ حصہ بن گئی ہیں اسی بحر مردار کا، وہ ڈیڈ سی کا، جس کے لیے بعض جو ہے ہمارے مفسرین بحر لوط کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، گویا کہ وہ بستیاں جن کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا، ان بستیاں، ان مساکن جو اس سمندر کے آباد تھی جو ڈیڈ سی ہے۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم ارتکاب کرتے ہو اس بات کا کہ اپنی شہوت کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کا پیچھا کرتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم جو ہے حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو بغاوت ہے انسانیت کے خلاف بھی، اور پھر طبعی ساخت کے خلاف بھی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی اجتماعیت کے خلاف بغاوت ہے۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، اور نہیں تھا اس کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کیا کہا، اخرجوہم من قریتکم، یہ ہم کا لفظ نوٹ کیجئے، اس لیے کہ اس معاشرے میں بھی ابھی سعادت مند لوگ موجود تھے۔ اگرچہ ایک اور مقام ہے قرآن حکیم کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو بھیجا جو انسانی شکل میں آئے، پہلے حضرت ابراہیم کے پاس پہنچے اور انہوں نے سمجھا کہ کہیں سے مسافر آئے ہیں، ان کے لیے فوری طور پر ایک بچڑا جو ہے اس کو روسٹ کیا ہے، ان کی خدمت میں پیش کیا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھا رہے تو ان کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا۔ قرآن میں 3-4 جگہ اس واقعے کا ذکر موجود ہے۔ یہ فرشتے پھر اب جب انہوں نے بتا دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، قوم لوط، اب اس پر جو ہے عذاب نازل کرنے والے ہیں، تو ایک ہے یجادلنا، ایک لفظ آتا ہے قرآن حکیم میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان فرشتوں کے ساتھ باقاعدہ مباحثہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم وہاں اللہ کا حکم ہے، وہاں اس بستی پر عذاب تو لے جا رہے ہو، اللہ کا پیغام ہے اور وہ تمہیں پورا کرنا ہے اس پہ اللہ کے اس حکم کو، لیکن کیا عجب کہ اس بستی کے اندر 100 افراد ایسے موجود ہو جو اس فعل برد کے مرتکب نہ ہو، جن کے اندر کچھ سعادت موجود ہو۔ تو ان فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اس بستی میں 100 افراد بھی موجود ہوں گے، وہ بستی کم سے کم 1000 افراد پر مشتمل ہوگی۔ چلیے لکھوں کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، حالانکہ قوم صالح کے ضمن میں یہ تاریخی روایات ہیں، اور جتنی سینکڑوں ایکڑوں کے اوپر جو مبنی ان کی جو بستیاں موجود تھے، جن کے کھنڈرات آج بھی ہیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم صالح تو کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی، لیکن یہاں ہزاروں تو ہوں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا ممکن ہے کہ اس میں 100 افراد ایسے موجود ہوں کہ جن کے اندر یہ جو فعل بد موجود نہ، انہوں نے کہا اگر 100 بھی ہوئے تو ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا ممکن ہے 50 ہوں۔ اب یہ روایات ہیں جو آپ کو مختلف روایات سے ملتی ہیں، لیکن قرآن میں اس جانب اشارہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے ساتھ مباحثہ کیا تھا، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ حضرت ابراہیم کی یہ بات پہنچائی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 ہوں، تو جواب آ گیا اگر 50 ہوئے تب بھی ہم اس بستی پر عذاب نازل نہیں کریں گے، تاکہ یہ تعداد گھٹتے گھٹتے 50 سے کوئی 30 پر آئی ہے، 30 سے 20 پر آئی ہے، 5 افراد کی لمٹ آ گئی کہ اگر بستی کے اندر 5 افراد بھی ایسے موجود ہوئے کہ جو کہیں صحیح کردار والے ہوں، جن کے اندر یہ نجاست موجود نہیں تھی، تو بھی اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی میں شاید 5 افراد بھی موجود نہیں تھے۔ یہ تو ان کا ایک گویا کہ قومی شعار بن گیا تھا، جیسا کہ قرآن میں اشارہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنی بڑی بڑی مجلسوں میں اس کا ارتکاب کیا کرتے تھے، مجلسیں برپا کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت، جسے آپ کا یہ انویٹیشنز ہوتی تھی اور بہت دور دور سے علاقے کے لوگ آتے تھے اور اس کے اندر جو اس فعل بد کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آگے فرمایا حضرت ابراہیم کے اندر تو نرمی اور جس سے آپ کہیے کہ رقت قلبی موجود تھی، ان ابراہیم لأواہ حلیم، انتہائی حلیم الطبع تھے، لہذا وہ تعداد 100 سے شروع ہو کر 5 تک بھی پہنچ گئی۔ اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ اس روایت کا جو ہے حقیقی حدیث کے اعتبار سے کیا مرتبہ موجود ہے، لیکن یہ کہ ہمارے مفسرین اس روایت کو لے کر آئے۔ تو انہم اناس یتطہرون اخرجوہم من قریتکم، ان کو نکال دو اپنی بستی سے۔ انہم اناس یتطہرون، معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو بہت ہی پاک باز ہیں، یہ تو انتہا، یتطہرون مبالغے کا صیغہ ہے، گویا کہ پاکی میں انتہا کرنے والے، حالانکہ وہ تو گویا کہ اسے کوئی اس عمل کوئی ناپاکی والا کوئی عمل سمجھتا ہی نہیں تھی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے اس کو بھی نجات دی اور ان کے اہل کو بھی، اہل سے مراد وہ لوگ جو حضرت لوط پر ایمان لا چکے تھے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے۔ اب یہاں بھی بائبل کے اندر ان کا نام بھی آتا ہے واعلہ، اور اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا تعلق بھی اس قوم کی خواتین ہی میں سے تھا،
لہٰذا یہ کہ اس کی تمام ہمدردیاں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ تھیں، اور انہی فرشتوں کو جو بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کے لیے آزمائش بن گئے تھے، تو ان کی بیوی ہی تھی وائلہ، جس نے پھر گویا کہ بستی والوں کو خبر دے دی تھی کہ ہمارے ہاں اس طرح 3 جو ہے وہ لڑکے نوخیز آئے ہیں، لہٰذا آ جاؤ اور تمہارے لیے یہاں گویا کہ دعوت کا سامان موجود ہے۔ تو فرمایا الا امرأتہ، قرآن حکیم میں جتنی شدت کے ساتھ کئی مقامات پر ان کی اس خاتون کا ذکر کیا گیا، سورہ تحریم کے آخر میں بھی الفاظ موجود ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ 2 انبیاء میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کی بیویوں کا ذکر کیا گیا کہ یہ دونوں جو تھی خواتین، ان میں سے ایک حضرت لوط کی بیوی وائلہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام جو ہے وہ تو بائبل میں بھی شاید موجود نہیں ہوگا، لیکن ان دونوں کی خواتین کا ذکر کیا گیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، امرأۃ لوط اور امرأۃ نوح کی، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہے، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، اس لیے کہ وہ بھی رہ گئی ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور پھر ہم نے ان پر برسایا وہ میہ یا وہ بارش کہ جو واقعتاً ایک بارش تھی۔ اب یہاں تو مطر کا لفظ آ گیا، مطر کا لفظ تو عام طور پر بارش کے لیے آتا ہے، اور بارش سے عموماً مراد کیا لیا جاتا ہے؟ آسمان سے جو شے برسے گی وہ یا تو پانی کی شکل میں ہوگی یا اولوں کی شکل میں ہوگی، لیکن کبھی آسمان سے پتھر تو نہیں برسے۔ ہمارے ہاں بہت سے ریشنلسٹ لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اس پتھروں کی بارش کو بھی گویا کہ انکار کیا۔ انہوں نے کہا بہت تیز و تند ہوا چلی تھی، جس کی وجہ سے جو سنگریزے ہوتے ہیں، جو پھر جو چٹانوں کے ساتھ پتھر پڑے ہوتے ہیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ آ کر جو ہے ان کو لگے ہیں۔ دراصل کہ قرآن حکیم میں یہی لفظ سجیل کے جو ابرہا کی فوج کے ساتھ جو حشر ہوا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے وہ پرندوں کے جھنڈ کو بھیجا تھا، اور ان کے ہر ایک کے چونچ میں اور ان کی کیا چھوٹی چھوٹی چونچیں ہوں گی اور چھوٹے چھوٹے ان کے پنجے تھے، ان کے اندر کنکریاں موجود تھیں۔ سجیل کا لفظ آیا سورہ فیل کے اندر موجود ہے۔ تو یہاں تو مطر کہا گیا کہ ہم نے ان پر برسائی وہ بارش جو واقعتاً ایک بارش تھی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دوسری جگہوں پر اس مطر کا لفظ بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی پتھروں کی بارش، حجارۃ من طین، اور وہ پتھر بھی کہ جو بالکل سخت ہو کر جو ہے وہ اس کو گویا کہ بہت بڑی بلٹ کی شکل میں جو ہے وہ ان کے جسموں کے اندر پیوست ہو گئے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ذکر ہے، اس قوم پر معلوم ہوتا ہے کہ صرف یہ عذاب نہیں آیا، بلکہ فجعلنا عالیہا سافلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا رجفہ، ایسا زلزلہ بھی ان پر بھیجا ہے جس کی وجہ سے ان کی بستیاں تلپٹ ہو گئیں۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، وہ چھتیں جو تھی وہ زمین پر آ پڑی۔ یہ پہلا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی جب سزاؤں کا ذکر کیا تھا تو بعض محدثین کی یہ رائے موجود ہے کہ پہاڑ سے دھکا دیا جائے اور اس کے بعد پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو اب ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو مجرم ہیں، جن کا تعلق مجرموں کی قوم کے ساتھ تھا۔ جہاں تک ان مساکن کا ذکر ہے جو قوم عاد کے مسکن تھے یا قوم سمود کے مسکن تھے، مدائن صالح، غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر پر جب حضور وہاں سے گزرے ہیں جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم موجود تھی، تو آپ نے ساتھیوں سے کہا تھا یہاں تیزی سے گزر جاؤ، اس لیے کہ جس خطہ ارضی پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہو تو وہاں کسی شخص کو صرف محض سیر و تفریح کے لیے اول تو داخل ہو بھی تو وہاں استغفار کرتے ہوئے اور روتے ہوئے داخل ہو، اور جلد از جلد اس جگہ کو چھوڑ کر آگے نکل جاؤ۔ لہذا حضور کے حکم سے پھر صحابہ کرام وہاں بہت تھوڑی دیر جو ہے وہاں رکے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اس بستی کو چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ یہ تو وہ مساکن تھے کہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن کے تباہ شدہ کھنڈر جو ہیں آپ کی نگاہوں کے ساتھ موجود ہیں، جن کے لیے الفاظ ہیں فی امام مبین، تمہارے وہ تجارتی قافلے جو بڑی شاہراہ پر نیچے یمن سے لے کر شام تک جاتے تھے، اس میں قوم عاد کے مسکن جو تھے جنوب میں موجود تھے، اسی طرح قوم صالح کے مسکن جو ہے وہ شمال میں موجود تھے۔ لیکن وہی بات کہ جہاں تک صدوم اور عامورہ کے بستیوں کا معاملہ ہے، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو کہہ دیا گیا کہ اب دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان مجرموں کا، وہ بستیاں ہی ختم کر دی گئیں، وہ گویا کہ بحر مردار کا حصہ بنا دی گئی ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی تھی تو وہ اس درجے غلیظ لوگ تھے کہ وہ اس بحر مردار کا حصہ بن گئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ دیکھیے ایک تو مدائن صالح ہیں جن کا ذکر ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کا جو علاقہ تھا وہ مدائن صالح ہے، جہاں فج الناقہ آج بھی وہ درہ موجود ہے، وہ چٹان جو ہے، حضور جب گزرے تھے تو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ وہ درہ ہے کہ جہاں وہ چٹان موجود ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا تھا کہ چٹان پھٹی اور اس کے اندر سے جو ہے وہ اونٹنی برآمد ہوئی۔
لیکن یہ مدائن جو ہے یہ اصل میں وہاں کے رہنے والوں کی نسبت سے ہے. یہ اصلاً یہ علاقہ ہے بالکل حجاز کے شمال مغرب میں، بحر احمر اور خلیج عقبہ، وہاں یہ بستیاں آباد تھیں جنہیں ہم اہل مدین کہتے ہیں، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ شعیب وہ نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے کی زندگی کے واقعات میں جن کا ذکر ملتا ہے کہ جب وہ گئے ہیں اور ان کے ہاتھوں ایک قبطی کا جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، اور پھر وہاں سے مصر سے نکلے اور پھر وہ پہنچے ہیں، اور وہاں بھی حضرت شعیب کا ذکر ملتا ہے آپ کو قرآن حکیم میں، لیکن وہ شعیب اور ہیں. اگر یہ بعض حضرات کو اس میں مغالطہ ہوا، انہوں نے ان کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی گمان کیا کہ وہی شعیب ہیں کہ جنہوں نے گویا کہ تقریباً 9 یا 10 یا 11 برس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ گویا کہ ولی کا کردار ادا کیا تھا، اور انہی کی ایک بیٹی تھی کہ جو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں عقد میں آئی تھی. یہ اور شعیب ہے. اور مدین کی اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں سے تو آپ حضرات بھی واقف ہیں، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ. حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل، حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق. ایک تیسری بیوی بھی حضرت ابراہیم کی تھی جن کا نام آتا ہے اور بائبل میں بھی موجود ہے، اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، لیکن چونکہ حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق ان کی والداؤں کا ذکر قرآن میں چونکہ جس اعتبار سے آ گیا نبیوں کے حوالے سے، لہٰذا ان کی جو تیسری بیوی تھی حضرت قطورہ، ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا مدیان. مدیان کی اولاد میں یہ گویا کہ وہ آگے چلے جنہیں اہل مدین کہا گیا، اور یہ پھر جو ہے جا کر آباد ہو گئے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حجاز کے بالکل شمال مغرب میں بحر احمر کے کنارے اور جہاں خلیج عقبہ موجود ہے وہاں جا کر یہ آباد ہو گئے، اور وہی ان کی بستیاں موجود تھیں جن کے طرف اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی. یہاں بھی نوٹ کیجئے انہی کی قوم کا ایک فرد اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کہیں سے کسی رسول کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیا جائے، یہاں سے جا کر تم جاؤ اور وہاں جا کر کام کرو. یہ الگ بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ نقشہ نظر آتا ہے کہ آپ جو ہے جگہ جگہ گئے ہیں، جگہ جگہ جا کر آپ نے دعوت توحید دی ہے. اپنے بھتیجے کو حضرت لوط علیہ السلام کو جا کر وہ بھیج دیا صدوب اور عمورہ کی بستیوں کی طرف. یہ معاملہ تو ہوا، لیکن یہ کہ کہیں کے رہنے والوں پر کسی اور قوم کا جو ہے کسی فرد کو منتخب کر کے رسول بنا دیا جائے، یہ اللہ کی سنت نہیں. بلکہ جہاں بھی قرآن میں آیا ہے کہ انہی کے بھائی بندوں میں سے، اخاہم، اسی قوم کے لوگوں میں سے، انہی کے بھائی بندوں میں سے ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب کیا اور اہل مدین کی طرف بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دیکھیے یہاں وہی آفاقی دعوت آ گئی جو ہر نبی اور رسول کی رہی. انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ ہی کی بندگی کرو کہ اللہ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ آ چکی ہے. بینہ سے کیا چیز مراد ہے؟ سورہ لم یکن الذین کفروا من، سورہ کا نام ہی سورہ بینہ ہے جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے. اس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ بینہ سے مراد وہ پیغام جو اللہ دے کر بھیجتا ہے وہ، اور ساتھ ہی وہ رسول کے جو حجت کے طور پر اس قوم کے سامنے موجود ہے. اس لیے کہ یہ پیغام جو ہے وہ تو حق ہے، لیکن لوگوں نے اگر انکار کیا ہے تو اس پیغام کا انکار اس بنیاد پر کیا کہ ہم اپنے جیسے ایک شخص کو رسول ماننے کو تیار نہیں جو ہماری قوم کا فرد ہے، اور ممکن ہے کہ اس کا تعلق جو ہے کسی اعلیٰ نسل کے قبیلے سے بھی نہ ہو، اگرچہ اس کی پوری تاریخ جو ہے پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح اس قوم کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اعتراض یہی ہوتا تھا کہ ہم اپنے جیسے انسان کو جو ہماری نگاہوں کے سامنے جو ہے جس کا بچپنا گزرا، جس کی جوانی گزری، جس کی پھر شادی بھی ہوئی ہے، جس کی آگے اولاد بھی ہے، ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا پینا بھی کرتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، تمام ضرورتیں ان کے ساتھ بھی منسلک ہیں، تو ایسے شخص کو ہم رسول ماننے کو تیار نہیں. تو یہ انکار رسالت کا ایک شیڈ ہے. لہٰذا یہاں بھی انہیں یہ کہا گیا کہ تمہارے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور یہ اللہ کی پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں جو بینہ ہے، اور خود میری ذات بھی بینہ ہے. کوئی ایک مثال ایسی ہو کہ رسول سے کسی کو جھوٹ کا تجربہ ہوا ہو، وعدہ خلافی کا تجربہ ہوا ہو، خیانت کا تجربہ ہوا ہو، کسی معاشرتی یا اخلاقی برائی کا تجربہ کسی شخص کو ہوا، تو جس شخص کی پوری پریویس ہسٹری سمجھ لیجئے یا پچھلی جو ہے پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے موجود ہے، تو گویا کہ وہ بھی برہان قاطع ہے، وہ بھی بینہ ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بہت واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، معجزات وہ بھی بینات میں آ جائیں گے، جیسا کہ قوم صالح کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمہارے پاس وہ البینہ آ گئی، وہ معجزہ کہ جس سے بڑھ کر معجزہ اور کسی کو عطا نہیں کیا گیا کہ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک گابن موٹنی برآمد ہو گئی، وہ بھی تمہارے پاس آ چکا ہے.
لیکن یہ چیزیں بھی تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ کھولنے پر وہ گویا کہ قادر نہیں ہو سکی. قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. تو دیکھو یہ ناپ تول کے اندر یہ معاملہ جو ہے یہ گڑبڑ کرنا کیا کرو. دیکھیے کیل اور میزان دو الفاظ ہیں. کیل آتا ہے اس پیمانے کے لیے جو ناپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ناپنے میں ایک آپ کو اگر آپ کو لینتھ ناپنی ہے تو گز یا میٹر ہے. آپ کہیں کسی دکان پر جا کر یہ تو نہیں کہتے کہ 2 کلو کپڑا مجھے دے دیں. وہ تو آپ کو ظاہر ہے کہ ناپنا پڑے گا. یہ گز کی انداز میں لیں گے, میٹر کے انداز میں لیں گے. اسی طرح پیمانے ہی میں وہ شے آ جائے گی کہ جو آپ گویا کہ حجم کے اعتبار سے لیتے ہیں. لیٹرز ہیں, کوئی آپ نے کوئی مایا لیا ہے, کوئی ڈیزل لیا ہے, پیٹرول لیا ہے, دودھ لیا, وہ لیٹر کی شکل میں. یہ کیل ہے جس کا تعلق اس پیمانے کے ساتھ ہے. میزان جو تعلق جس کا وزن کے ساتھ ہے, جس کے اندر خواہ وہ پاؤنڈ کی شکل میں ہو, کلو گرام کی شکل میں ہو. تو فاوفوا الکیل والمیزان عام طور پر بددیانتی اور خیانت ہوتی ہے ان دونوں اعتبارات سے. ناپ تول میں بھی کمی کر دیتے, ناپنے میں بھی کمی کر دی. کہیں آپ کسی کے پاس گئے ہیں, کسی دکاندار کے پاس, اور اس نے کپڑے کو ایسے کھینچ کے ناپا, اس کے اندر فرض کیجئے کہ الاسٹیسٹی ہے کہ آپ نے گھر جا کر لے کر تو آئے تھے آپ اس سے 6 یا 7 میٹر, اور گھر جا کر جب آپ نے ایزیلی اس کو ناپا تو معلوم ہوا کہ 1 میٹر کم ہے. اس لیے کہ اس نے دھوکہ دے دیا, اس کو خوب اچھی طرح تان کے ایسا ناپا ہے یا ناپتے ہوئے ایسی گڑبڑ کی ہے. اور یہی معاملہ عام طور پر ہوتا ہے جب آپ کوئی وزن کوئی شخص دے رہا ہو اور اس کے اندر کوئی ڈنڈی مار جائے, دیکھنے والے کو کہیں گمان تک نہیں ہوتا. اور بہت سخت الفاظ ہے جو فرمایا گیا سورہ مطففین میں, وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جو جب لوگوں سے وصول کرتا ہے تو پورا پیمانہ وصول کرتا ہے. اس وقت جب وصول کرنے کی باری ہے تو پوری نگاہیں جو ہے بہت شارپلی اس اسکیل کے اوپر لگی ہوئی ہیں. لیکن جب دینے کے لیے دکان پر بیٹھا ہے تو اس کے اندر کمی کر رہا ہے, خواہ وہ ناپنے کا معاملہ ہو, خواہ وزن کا معاملہ ہو. ویل ہے, تباہی اور ہلاکت اور بربادی ہے. تو فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. اور دیکھو یہ ناپ تول کے اندر جو ہے وہ پورا کیا کرو, وفا کیا کرو. فاوفوا جس طرح وعدہ وفا کرنا ہوتا ہے اسی طرح ناپ تول کے اندر پورا دینا. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم, اور لوگوں کی چیزوں کے اندر معاملہ گھٹایا نہ کرو. وہی گویا کہ ناپ تول کے اندر کمی کے لیے ایک اور صیغہ یہاں قرآن نے استعمال کر دیا. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. اور اس کے بعد کے لوگ اصلاح پر قائم ہو چکے ہوں ان کے اندر فساد برپا نہ کیا کرو. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلا انسان پہلا نبی تھا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ انسانیت کا آغاز اصلاح سے ہوا تھا. یہ تو بعد میں اس میں نظریاتی اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, عملی اور سیرت و کردار کے اعتبار سے مختلف مفاسد اس کے اندر شامل ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ فساد برپا ہو گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس بحر و بر کے اندر جو ہے عظیم فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے, ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے. تو فساد بعد میں ہوتا ہے. یہاں بھی فرمایا گیا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. یہ اصلاح والے حالت کو فساد میں تبدیل نہ کر دیا کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً ایمان رکھنے والے ہو. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ. ان لوگوں کا ایک اور کام بھی تھا, جیسا کہ اس سے پہلے بھی جن اقوام کا ہم نے ذکر پڑھا ہے ان میں ملا کا ذکر خاص طور پر آیا. وہ جو بہت صاحب حیثیت لوگ ہوتے تھے جن کے اندر وہ تکبر اور غرور اور گھمنڈ جو ہے خوب ان کی گھٹی میں پڑا ہوتا تھا, اور ان کا تعلق ظاہر ہے بہت ہی مرفع الحال لوگوں میں سے, بہت ہی صاحب جائیداد لوگوں میں سے ہوتا تھا. قال الملا, آگے ہم پڑھ لیں گے 2-3 دفعہ اس کے الفاظ استعمال آئے ہوئے. اسی طرح اس کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہوتے تھے کہ جن کا کام سوائے فساد پھیلانے کے اور کچھ نہیں. اور ان میں سے 2 کا ذکر یہاں کیا گیا. ایک تو یہ کہ یہ لوگ جو ہے وہ شہر کے دروازوں کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے, اور جو بھی کہیں کسی باہر کی آبادی سے کوئی شخص داخل ہوا, سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ جو کچھ اس کے پاس پونجی ہے, رقم ہے, اسے محروم کر دیا. یہ قتل و غارت بھی ہو رہا ہے, اس میں لوٹ مار بھی ہو رہی ہے, سب سے پہلا کام تو وہ. اور دوسرے یہ کہ جو شخص بھی شہر میں داخل ہوا اسے منع کر دیا کہ دیکھو جس شہر پہ تم داخل ہو رہے ہو وہاں ایک شخص موجود ہے شعیب, اور اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو بھی بہرحال اسرائیلی روایات کے اندر آتے ہیں وہ بہت ہی بددیانت ہے, وہ بہت وعدہ خلاف ہے. اس کے قریب نہ جانا, اس کی بات نہ سننا. ایسا نہ ہو کہ تم اس کے قریب جاؤ اور اس کے شہر کے اندر گرفتار ہو جاؤ. تو یہ 2 کام جو ہے وہ کیا کرتے تھے اس شہر کے دروازوں پر بیٹھ کر. اولاً لوٹ مار, اور دوسرے لوگوں کو منع کرتے تھے کہ شعیب کی بات کے اوپر کان نہ دھرنا. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ. اور مت بیٹھ رہا کرو ہر رستے پر یا ان راستوں پر کہ تم لوگوں کو ڈراؤ, ان کو جو ہے وہ قتل و غارت کا معاملہ ان کے ساتھ کرو. وتصدون عن سبیل اللہ, اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکو.
اس لیے کہ اسی بستی کے اندر شعیب موجود ہیں جو لوگوں کو اصلاح کی طرف، خیر کی طرف، ہدایت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لہذا یہ پہلے ہی متنبع کر دیا کرتے تھے کہ کہیں اس کے سیر میں گرفتار نہ ہو جانا۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے۔ اصل میں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں، خاص طور پر اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، اپنے ذہن میں وہ نقشہ اگر ہم سامنے رکھیں کہ جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ بھی آپ پر ایمان لا چکے تھے، اب مخالفت اور جسے آپ کہیے عداوت اور دشمنی کی انتہا ہو چکی تھی، شدید ترین پرسیکیوشن بھی ہو رہا ہے اور ان کو تنگ بھی کیا جا رہا ہے، اس دعوت کے رستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اسی دور میں یہ ہوتا تھا کہ ابو لہب جو ہے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے کر حضور کے پیچھے پیچھے جہاں حضور جا رہے ہیں جاتا تھا کہ لوگوں اس شخص کی بات نہ سننا، اس لیے کہ جو شخص اس کی بات سن لے گا تو گویا کہ اس کے سحر میں گرفتار ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ تھے ایمان لائے اس بنیاد پر کہ ما ھذا کلام البشر، جب قرآن کی آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی ہے تو انہوں نے کہا یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اللہ کے رستے سے روکو اس شخص کو کہ جو ایمان لائے اللہ پر، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور پھر یہ کہ اس میں مختلف کج رستوں کے تم متلاشی ہو۔ تو وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور مت بیٹھ رہا کرو ان رستوں پر کہ تم لوگوں کو ڈراؤ اور دھمکاؤ، انہیں خوفزدہ کرو، اور روکو اللہ کے رستے سے من آمن بہ، کہ جو اس پر ایمان لانے والا ہے، جو ایمان لا چکا ہے، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور پھر گویا کہ اس اللہ کے رستے میں کج راہیں تلاش کرتے ہو، تمہارے اندر جو اخلاق باختگی ہو چکی ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اب یہ حضرت شعیب ہی کا خطبہ چل رہا ہے، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو کہ تم تعداد میں بہت کم تھے۔ یہاں صرف ان کی عدد ہی تعداد ہی مراد نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ قرآن حکیم میں اور بہت سے مقامات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کو نافذ کر دیا جائے تو برکات کا جو ہے کس انداز میں اس کا جو ہے معاملہ سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ گویا کہ کثرت تعداد بھی مراد ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے بھی ان پر کھول دیتا ہے۔ اذ کنتم قلیلا فکثرکم، جبکہ تم بہت چھوٹے تھے، تمہارے وسائل بھی بہت کم تھے، تمہارے پاس جو ہے کھانے پینے کے لیے جو بھی اجناس ہوتے ہیں، جو بھی اس کے ذرائع ہیں وہ بھی بہت کم تھے، تمہاری اپنی آبادی بہت کم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ فرمایا، فکثرکم، پھر اللہ نے بہت بڑھا دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور یہ پھر گویا کہ کہا گیا، اور ذرا غور کیا کرو کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جو مفسد تھے۔ یہی مفسد کا کردار اب تم ادا کر رہے ہو، وہی جو اخلاقی رذائل ان کے اندر موجود تھے اسی کے اندر اب تم مبتلا ہو رہے ہو۔ لہذا تم سے پہلے قوم لوط بھی ہو گزری ہے، تم سے پہلے جو ہے قوم صالح بھی ہو گزری ہے، قوم عاد بھی ہو گزری ہے، ان سے کم کوئی عبرت حاصل کرو۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور ذرا دیکھو، اسے جو ہے کہ دیکھنا نگاہوں سے نہیں بلکہ عبرت کی نگاہ سے دیکھو، غور کرو ان لوگوں کے معاملات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان مفسدوں کا کیا انجام کیا تھا۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اب یہ بھی انہی کا وہ خطبہ چل رہا ہے، اور اگر تم میں سے کچھ لوگ یا ایک طائفہ، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو ایمان لا چکا ہے اس شے پر جو دے کر میں بھیجا گیا، ارسلت بھی، گویا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میری اپنی رائے نہیں ہے، میں تو فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، یہ اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہاری روزی کے کیسے کیسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں، جو تمہاری ہر احتیاج کو پورا کر رہا ہے، جو تمہیں اولاد عطا کر رہا ہے، جس نے تمہیں مال و دولت دی ہے، میں اس اللہ کا پیغام دے کر تم تک بھیجا گیا ہوں۔ ارسلت بھی، تو وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لا چکے، اس پیغام پر ایمان لا چکے جو دے کر میں بھیجا گیا۔ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور ابھی بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے، اور ظاہر ہے کہ کثرت تو انہی لوگوں کی تھی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہجرت کے وقت تک حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد 150-200 سے زائد نہیں تھی، حالانکہ مکہ کی بستی میں اس وقت ہزاروں افراد تو موجود تھے نا، تو نسبت و تناسب کیا بنتی ہے؟ اور یہی اسی کا منظر غزوہ بدر کے موقع پر بھی سامنے آیا تھا، 313 کی نسبت جو مقابلہ تھا 1000 سے، اور جہاں تک مادی وسائل ہے اس میں تو کوئی نسبت و تناسب بھی نہیں تھی۔ تو کچھ لوگ وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لا چکے اس دعوت پر جو دے کر میں بھیجا گیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ فَاصْبِرُوا، تو ٹھیک ہے صبر سے کام لو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ کی نگاہ سے تو کوئی شے باہر نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اہل ایمان کے ساتھ، جن حالات میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہی تھی صحابہ کرام پر، انہیں بھی ایذا کی جو ہے ان بھٹیوں سے گزارا جا رہا تھا، اور ان کے ساتھ بھی وہ سلوک ہو رہا تھا کہ دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے۔ اور حضرت یاسر کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ ان کا ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا دوسرے کے ساتھ، 4 وحشی اونٹ حاصل کر کے، اور ایک بازو اور ایک ٹانگ جو ہے ایک ایک کے ساتھ باندھ کر ان چاروں کو جو ہے مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا، حضرت یاسر کے جسم کے 4 ٹکڑے ہو گئے۔
اب یہ معاملہ ان لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تھا، گویا کہ یہ آیات ان کے اوپر جو ہے ایک زخم پر گویا کہ پھاہا رکھنے کے مترادف ہیں کہ یہ تو معاملہ حق پرستوں کے ساتھ ہمیشہ ہوا ہے، اور تم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو بھیجا ان کے ساتھ بھی، اور پھر یہ کہ ان لوگوں پر کہ جو ایمان لا چکے تھے جس درد تشدد اور ایذا کا معاملہ ہوا، فاصبروا، تو صبر سے کام لو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومی، دیکھیے وہی ملا کا لفظ آگے، کہا ان لوگوں نے کہ جو اس قوم کے سرداروں میں سے تھے، ان کافروں کے سردار، بڑے حیثیت والے لوگ، ان کے وہ لیڈرز، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا۔ اب حضرت شعیب کا تو وہ پورا خطبہ جو تقریباً یہ نصف صفحہ جو ہے اس مصحف کا وہ موجود ہے، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں بھی اور جو لوگ تم پر ایمان لا چکے ہیں ہم انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، جس طرح کہ پہلے ہم نے قوم لوط کے ذکر میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہم اناس یتطہرون اخرجوہم من قریتکم، یہ بہت پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں جی، انہیں نکالو اپنی بستیوں سے باہر۔ یہی معاملہ جو ہے پھر حضرت شعیب کی قوم نے، ان کے سرداروں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، کہ ہم لازماً نکالیں گے اے شعیب تمہیں بھی اور ان لوگوں کو بھی کہ جو تم پر ایمان لا چکے، من قریتنا، اپنی بستی سے، اپنے شہر سے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا اگر تم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے تو پھر لازم ہے تم پر کہ تم واپس ہمارے آبائی دین میں پلٹ آؤ، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا لازماً تمہیں پلٹنا ہوگا ہماری ملت، ہماری اس بت پرستی والے دین پر، ہمارے آبائی دین پر۔ قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب نے کہا کہ کیا ہم اس سے بالکل ہی بیزار ہوں؟ ہم تو بیزار ہو چکے ہیں تمہارے اس دین سے، تمہارے اندر جو اخلاق باختگی ہو چکی ہے، جس اعتبار سے تمہارے اندر لوٹ مار، قتل و غارت اور پھر اس نوع کی جو ہے برائیاں موجود ہیں، اور پھر جو بت پرستی جیسا شرک تمہارے اندر موجود ہے، تو ہم تو جو ہے انتہائی بیزار ہیں۔ اولو کنا کارہین، کہا ہمیں حد درجے کراہت ہو تمہارے اس دین سے، تم کتنا ہی زور لگا لو اور مجبور کر لو کہ ہم تمہارے آبائی دین میں واپس پلٹ جائیں، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت کا ایک مقام میرے فوراً ذہن میں آیا، بالکل پہلے رکوع میں، وہ ہمارے منتخب نصاب کا درس بھی ہے، وہاں بھی وہ موجود ہیں کہ جہاں الفاظ ہیں وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، وہ لوگ کہ جو کافر تھے انہوں نے ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے تھے ان سے کہا کہ ہمارے اس آبائی دین کو واپس اسی میں پلٹ آؤ، اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، ولنحمل خطایاکم، انہوں نے تو ایک قدم اور آگے بڑھا دیا تھا کہ اگر تمہارے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے، تم اسے ارتداد سمجھتے ہو، اسلام سے نکل کر واپس کفر میں جانا، تو ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے اس گناہ کا وبال اپنے کاندھوں پر لے لیں گے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور آگے فرما دیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ان کی کوئی خطاؤں کا وبال کا وہ اپنے اوپر لیں گے، بلکہ انہیں دوہرا عذاب ہوگا، ایک تو خود بھی رکے اس رستے سے اور دوسرے لوگوں کو بھی راغب کیا اسی آبائی دین کی طرف۔ وہی بات یہاں آ گئی، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، اگر اپنی خیر چاہتے اور تم نہیں چاہتے کہ تمہیں ہماری بستیوں سے نکال باہر کیا جائے تو تمہیں ہمیں ہماری اسی ملت کی، ہماری دین کی پیروی کرنی ہوگی۔ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ۔ اب یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، حضرت شعیب نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کی سے بھی شامل ہے جو ان پر ایمان لا چکے تھے، کہ ہم تو بہت بڑے جرم کے مرتکب ہوں گے، اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مرتکب ہو جائیں گے، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری اس ملت میں دوبارہ داخل ہو گئے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس نجاست سے، شرک سے نجات عطا کی ہے، ہم توحید کے قائل ہوئے ہیں، اس نبی پر، حضرت شعیب پر ہم ایمان لا چکے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اگر کہیں ہم نے واپس وہی حرکت کی اور اسی آبائی دین کے اندر واپس پلٹ گئے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر اللہ پر جھوٹ باندھنا اور کیا ہوگا کہ ہم پھر اسی بت پرستی کے اندر، اسی شرک کے اندر ملوث ہو جائیں۔ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملت سے اور تمہاری اس جو مشرکانہ جو بھی اوہام پرستی تھی، جو بھی باطل نظریات تھے، اس سے نجات عطا کی۔ وما یکون لنا ان نعود فیہ لہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اسی دین میں، عاد یعود آتا ہے پلٹنے کے لیے، اسی دین میں واپس پلٹ جائیں جیسا کہ تمہاری خواہش ہے، الا ان یشاء اللہ ربنا، ہاں اگر ہمارا رب ہی کسی کے بارے میں فیصلہ کر لے، گویا کہ کسی کی بدبختی اور کسی کی شقاوت جو ہے اس درجے ہو جائے
کہ وہ واپس جو ہے پھر اس بات پر تیار ہو جائے کہ اس دین توحید کو چھوڑ کر واپس اس نے اپنے آبائی دین اور مشرکانہ وہ بت پرستی کے اندر ملوث ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی شخص اگر اس رستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کے فیصلے کو واپس ہم نہیں ٹال سکتے، الا یشاء اللہ ربنا، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کچھ فیصلہ فرما دے۔ وسع ربنا کل شیء علما، اور ہمارے رب جو ہے اس کا علم ہر شے کو محیط کیے، وہ اسے معلوم ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر توکل کرنے والے ہیں۔ تمہاری طرف سے کتنی بڑی آزمائش آ جائے، تم جسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو ہے بالکل چیتھڑے اڑا دو، لوہے کے بڑے بڑے کنگنوں سے ہماری ہڈیوں پر سے ہمارے گوشت کو نوچ لو، یا جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے اہل ایمان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ایک شخص کو نصف جسم جو ہے وہ گڑھا جو ہے کھود کر اس کو زمین میں دبا دیا گیا، اور زندہ انسان کے سر کے اوپر آرا رکھ کر ایک شخص ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے اور اس کو پوری طرح جکڑا ہوا ہے، اور زندہ شخص کو جو ہے بالکل دو حصوں میں مساوی تقسیم کر دیا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا ایسا بھی ہوا کہ آگ کی بڑی بڑی خندقیں جو ہیں ان میں آگ دہکائی گئی، اور پوری پوری قوم، ہزاروں افراد جو اہل ایمان تھے ان کو اس کے اندر جو ہے وہ زندہ جلا دیا گیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے تھے اور آ کر یہ شکوہ کیا تھا کہ ہم پر تو اب پرسیکیوشن اور سختی اور ایذا کی حد ہو چکی ہے، تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہی معاملہ جہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلی اہل ایمان کے ساتھ ہوا ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا چکے ان کے ساتھ بھی پرسیکیوشن کی انتہا ہوئی۔ علی اللہ ربنا، علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہمارا توکل ہے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے پروردگار اب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یہ بالکل وہی الفاظ ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیا تھا، ربنا افرق بیننا وبین القوم الظالمین، اے پروردگار اب میرے اور اس ظالم قوم کے مابین تفریق کر دے، اب تیرا فیصلہ آ جانا چاہیے۔ اب گویا کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ قوم جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ چکی ہے، اس میں حق کو قبول کرنے کی کوئی استعداد تک اب باقی نہیں ہے۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب، یہ بالآخر وہ موقع آ جاتا ہے جب کہ رسول وقت جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار اب جس کا وعدہ کیا تھا وہ لے آ۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، افتح کہتے ہیں فیصلہ کر دینا، معاملہ چکا دینا، اور عام طور پر فتح کا لفظ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ اسی معنی میں کہ جس شخص کے حق میں فیصلہ ہو جائے جو فاتح ہے۔ تو اے پروردگار فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری اس قوم کے مابین بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا اس قوم کے سرداروں میں سے، ان کافروں میں سے، ان لوگوں نے کہ جو ان کے صاحب حیثیت لوگ تھے، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر میری قوم کے لوگ، اب یہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے نیچے فالوورز تھے، کہ جو سردار ہے اور اس کے نیچے جو لوگ بھی ہیں جو ان کے، جسے آپ کا یہ ڈھور ڈنگروں کی حیثیت سے ہے، جو عوام الناس ہیں، عوام کا نام جسے کہتے ہیں، کہ اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، تو یقیناً تم انتہائی تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہوگے۔ یہ تباہی اور ہلاکت کون سی ہے؟ وہ عذاب جو وہ لوگ دینا چاہتے تھے ان فالوورز کو، کہ جو حضرت شعیب پر ایمان لا چکے تھے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو بالآخر انہیں بھی آ پکڑا ایک رجفہ نے۔ یہ رجفہ کا لفظ بھی آتا ہے قرآن میں جھنجھوڑنے کے لیے، زمین کو ایسے جھنجھوڑا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے قوم سمود کا ذکر آیا تو وہاں طاغیہ کا لفظ بھی آیا، چیخ کا لفظ بھی آیا، چنگھاڑ کا لفظ بھی آیا، لیکن رجفہ تو آتا ہے کسی بہت بڑے زلزلے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگرچہ اب اگلی آیات جو آئیں گی اس میں اللہ نے اپنے اس قاعدے اور کلیوں کو بیان کیا ہے کہ ہماری یہ سنت ہے کہ قوم جب سرکشی اور بغاوت پر اتر آتی ہے تو ہم چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے، چھوٹے جھٹکے انہیں دیتے ہیں کہ شاید کہ سنبھل جائیں، لیکن اگر قوم جو ہے اس کے باوجود جو ہے اپنی اصلاح حال کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بڑا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ پہلی قوموں پر تو عذاب استیصال آیا، لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے لیے وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے ایک بہت بڑا جھٹکا جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے، اور یہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ کبھی سونامی آ گیا، کبھی کسی جگہ کوئی اور کولیپس ہو گیا، کہیں خسف ہو گیا، اور کہیں معاملہ جو ہے وہ زلزلے کی وہ ہوا کہ جس میں لاکھوں افراد ہلاک کر دیے گئے، تو وہ سنت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اگلے رکوع کی ابتدائی 3-4 آیات میں آئے گی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو بالآخر انہیں بھی ایک بہت بڑے زلزلے نے آ دبوچا۔ اور ظاہر ہے کہ زمین سٹیبل کیوں ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ یہ سٹیبل رہے، اور وہ زلزلہ کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے رہنے والوں پر گویا کہ اب یہ بستی ان کے گناہوں کے اس وزن کو، ان بدعمالیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، لہذا اللہ کا حکم آتا ہے، وہ بستی جو ہے وہ جھرجھراتی ہے، جھنجھناتی ہے، اور بعض اوقات پوری کی پوری بستیاں جو ہیں وہ پوری کی پوری جو ہے خسف کا شکار ہو جاتی ہیں، پہاڑوں میں دھنس جاتی ہیں۔
تو فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور بالآخر اس رجفے نے اور اس بہت بڑے زلزلے نے انہیں آدھا بوچا، اللہ کا عذاب آیا اور وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے۔ اگر یہ اس رکوع کے ابھی 2-3 آیات باقی ہیں لیکن وقت ہمارا ختم ہو چکا، وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کے لیے جہاں اللہ نے اپنے اس ضابطے اور اس سنت کا بیان کیا ہے اسی ضمن میں اگلی آیات کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صرف پچھلی اقوام کے قصے ہماری معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہیں۔ اگر ابو رغال کا میں نے ذکر کیا کہ جس کا تعلق وہ قوم عاد سے تھا اور وہ اس وقت جو ہے کہیں وہ طائف میں موجود تھا، اس کے باوجود اللہ کے عذاب نے اس کو وہاں بھی آدھا بوچا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جو ہے وہ کہیں کسی یہ نہیں کہ ہم چونکہ صرف اس معاملے میں کہ ہم جو ہے تیرے محبوب کی امت میں ہمارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے انسان کی سیرت و کردار کو، اس کے اعمال کو، وہ اس کرائیٹیریا کے اوپر، اس پیرامیٹر کے اوپر اگر وہ پورے ہیں تو یہ دنیا بھی گویا کہ ان کے لیے جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو یہ تمام جو انبیاء و رسل ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ اگر سرکشی اختیار کرو گے، اللہ کے نظام سے بغاوت اختیار کرو گے تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پکڑ جو ہے وہ آ کر رہے گی، اور جو اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس میں تو ابدی تباہی اور ہلاکت جو ہے مقدر بن کر ہی رہے گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔